یہاں اس اجتماع میں موجود ہر اسلامی بھائی سچے دل سے توبہ کرے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم کبھی ایسی ناجائز چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی طرح ہم نے سنا کہ زانی، اڈلٹرر، وہ شخص جو حرام طریقے سے اپنی شہوت کی تسکین حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی ارشاد آیا کہ آج کی رات سب لوگوں کو بخش دیا جائے گا لیکن زانی کو نہیں بخشا جائے گا، زنا کرنے والے کو نہیں بخشا جائے گا، اڈلٹرر کو نہیں بخشا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، لیکن آئیے اس فیکٹ کو بھی ہم ذرا ریئلائز کرنے کی کوشش کریں، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے انجوائمنٹ کے لیے، تھوڑی دیر کے مزے کے لیے ہم آج ناجائز کام کرتے ہیں۔ ہمارا نوجوان آج گرل فرینڈ رکھنے میں فخر محسوس کرتا ہے، لیکن کیا کبھی غور کیا کہ میرے پیارے اسلامی بھائی، آج کی یہ گرل فرینڈ اگر آپ نے اس کے ساتھ کبھی گناہ کیا تو کل بروز قیامت اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو کیا کریں گے؟ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر قبر میں عذاب میں مبتلا کر دیے گئے تو کیا کریں گے؟ اگر ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی تو کیا کریں گے؟ اگر آگ کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں آگ کی چینز لیے ہوئے انہوں نے ہماری نیک میں اس کو گھما کر گھسیٹنا شروع کر دیا تو کیا کریں گے؟ آج کا یہ تھوڑا سا مزہ، آج کی یہ ایک لمحہ کی تسکین، آج کا یہ ایک لمحہ کا مزہ ہمارے لیے آخرت کے لیے ہمیشہ کی رسوائی کا سامان نہ بن جائے۔ آئیے آج ہم اپنے رب سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اگر آج سے پہلے ہم سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے، اگر آج سے پہلے زنا کا ارتکاب ہوا ہے، اڈلٹری کا ارتکاب ہوا ہے، آئیے لیٹس ریپینٹ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات ریپینٹنس کی رات ہے، آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات بخشش کی رات ہے، اور آج کی رات وہ نازک رات ہے کہ جس رات میں لکھ دیا جائے گا اس سال کس کی موت واقع ہونی ہے۔ اللہ، آج کی رات یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس سال میں کس نے مرنا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پتا ہم گھوم رہے ہوں، کیا پتا ہم گپوں میں مصروف ہوں، کیا پتا ہم عیش کوشیوں میں مصروف ہوں اور ادھر ہمارے لیے ہماری موت کا وقت مقرر کیا جا رہا ہو۔ کیا پتا کہ آج ہم بغیر توبہ کے زندگی گزار رہے ہوں اور ہمارے لیے کچھ کا کچھ فیصلہ سنا دیا جائے۔ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ڈر جائیے اپنے رب سے اور اس تھوڑے سے مزے کو چھوڑ دیجئے۔ کیوں کہ ہمیں یہ دنیا کا تھوڑا مزہ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں تو جنت کا اعلیٰ مزہ چاہیے۔ کس کس کو جنت کا مزہ چاہیے؟ انشاءاللہ۔ کون جنت کے مزے لینا چاہتا ہے؟ انشاءاللہ۔ جو مزہ جنت کا لینا چاہتا ہے وہ آج یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم زنا یعنی اڈلٹری سے دور رہیں گے انشاءاللہ۔ آج کے بعد کسی حرام طریقے سے، کسی ناجائز طریقے سے اپنی شہوت کو تسکین نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جو رب نے حلال کیا ہے وہی حلال رکھیں گے، انشاءاللہ کیا ہے اس سے بچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید سنیے، چغل خور آج کی رات سب کو بخش دیا جائے گا لیکن چغل خور کو نہ بخشا جائے گا۔ چغل خور کون ہے؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت سن لیجئے۔ مثال کے طور پر اگر دو دوستوں میں یا دو رشتہ داروں میں یا دو مسلمانوں میں آپس میں کچھ دشمنی ہے یا کچھ دوری ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی، اب کوئی تیسرا شخص ادھر سے تھوڑی سی بات سنے، کان لگاتا رہے کہ کوئی بات میرے کان میں پڑے، جب اس کے کان میں کوئی بات پڑے تھوڑی سی ایکسٹرا اس کے ساتھ لگائے اور دوسرے کو بتائے کہ تمہارے بارے میں وہ اس طرح کی بات کر رہا تھا، اس کو کہتے ہیں چغل خور۔ اور چغل خور آج کی رات نہیں بخشا جائے گا، چغل خور آج کی رات نہیں بخشا جائے گا۔ آئیے آج کی رات ہم توبہ کرتے ہیں
کہ آج کے بعد کبھی چغلی نہیں کھائیں گے انشاءاللہ عز و جل محبتوں کے چور چغل محبتوں کے چور محبتوں کے چور انشاءاللہ عز و جل ہم محبتوں کے چور نہیں بنیں گے بلکہ مسلمانوں میں محبتیں تقسیم کریں گے انشاءاللہ عز و جل مسلمانوں میں دوستیاں پھیلائیں گے انشاءاللہ مسلمانوں کے دلوں کو قریب کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں مزید کفن چور کہتا ہے کہ جب میں نے چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آگ کے گرزوں یعنی آتشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بد نصیب نماز اور رمضان کے روزوں میں سستی کیا کرتا تھا پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے ذرا پوز کیجئے ذرا سوچئے کہ آج یہاں کتنے مسلمان حاضر ہیں لیکن نماز کے وقت مسجد میں کتنے مسلمان ہوتے ہیں ذرا غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے بازاروں میں کلبوں میں شراب خانوں میں اسٹریٹ کارنرز پر گپ شپ میں جہاں دیکھیں گے ایک تعداد مسلمانوں کی مصروف ہوگی لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے نماز کی طرف آؤ کہتا ہے تو ہم بالکل بہرے بن جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ نماز کا حکم ہمیں نہیں کسی اور کو دیا جا رہا ہے اے مسلمان غور سے سن یہ ارشاد پاک کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے ذرا غور کیجئے یہ اس کے لیے ہے جو ایک نماز قضا کرے اب ہم غور کریں ہم میں سے کوئی 20 ایئرز اولڈ ہے کوئی 25 ہے کوئی 30 ہے کوئی 40 ہے کوئی 50 ہے کوئی 60 اور ابو ہے غور کیجئے ہم نے اپنی زندگی میں کتنی نمازیں قضا کی ہوں گی کتنی نمازیں چھوڑی ہوں گی پیارے اسلامی بھائیوں آج ہم بڑے مصروف ہیں میرے پاس ٹائم نہیں میں بہت بزی ہوں میرا بزنس ہے میری جاب ہے لیکن پیارے اسلامی بھائیوں یہ ایکسکیوزز یہ بہانے نہیں چلیں گے کیوں کہ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے کسی صورت نماز معاف نہیں کوئی مصروفیت کوئی بزنس کوئی جاب نماز کے لیے ایکسکیوز نہیں بن سکتی بلکہ اگر ایسی جاب ہے جو نماز پڑھنے سے روکتی ہے تو وہ جاب چھوڑنا ہوگی اور نماز پڑھنا ہوگی ایسی جاب کرنا حرام وہ جاب جو نماز سے روکے وہ جاب حرام آئیے آج شب رات کا رات ہے آج برات کی رات ہے چھٹکارے کی رات ہے کس سے چھٹکارا آپ یہاں جمع کیوں ہوئے ہیں برات کی رات ہے یہ برات کا مطلب کیا ہے چھٹکارا نجات کس سے نجات جہنم سے نجات انشاءاللہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا آئیے آج کی رات ہم جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ آئیے آج نیت کریں بآواز بلند نیت کریں ایسا فلک شگاف نعرہ لگائیں کہ انشاءاللہ پورے بریڈ فورڈ کی فضا میں ہمارا یہ نعرہ بلند ہو جائے کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہ ہوگی انشاءاللہ عز و جل ابھی سب کی آواز نہیں ملی سب اسلامی بھائی اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر شیطان کو یہ بتا دے کہ اے شیطان لعین اے ابلیس تو مجھے جہنم میں لے کے جانا چاہتا ہے نہیں میں تیرے سٹیپس کو فالو نہیں کروں گا بلکہ میں اپنے رب رحمان کو فالو کروں گا میں تیرے ساتھ جہنم میں نہیں بلکہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ ہماری یہ خوبصورت مسجدیں کیسی پیاری پیاری مسجدیں ہیں
کتنے خوبصورت ان میں کارپیٹ بچھے ہیں, کتنی خوبصورت ان میں فانوس ہیں, کیسی پیاری پیاری ماربل ہے. لیکن میرے اسلامی بھائیوں, خدا کی قسم